حدیث سے ہوتی ہے جو بھی کہیں گے تو میں نے چھوٹی کتاب ہو رہا ہے اسے دوسری حدیث کی تلاوت کرتا ہوں اور مختصر بیان بھی کروں گا. تمام علماء کا دستور ہے معالم نعمہ سبھی بیان کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر حدیث. اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث بہت مشہور ہے, اس کا درجہ بہت بلند ہے. اس بنا پر اکثر علماء اپنی کتاب کا افتتاح اسی سے کرتے ہیں. خود حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس حدیث کو بہت کلام فرماتے تھے. میں سمجھتا ہوں معارف المسلمت جو ہے بہت صفحات پر مشتمل ہے. اس پر بیان مولانا عبداللہ کاکڑ نے کہا کہ ایسا بیان ہم نے سنا ہی نہیں تھا. ہماری حدیث بہت ہی معتبر شان ہے, اس لیے اس کی طرف عام توجہ ہونی چاہیے عمل کے اعتبار سے بھی, صرف پڑھنے کے اعتبار سے نہیں, شروع کرانے کے اعتبار سے نہیں, بلکہ عملی اعتبار سے بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم غور فکر کریں کہ ہمارا جو یہ عمل ہے اللہ کے لیے ہے یا نہیں. یہ تصور ہر وقت رہنا چاہیے. جو محدث تھے ہمیں یاد آ جاتی ہے بات, وقت آتی ہے پہلے نہیں آتی. انہوں نے اخیر میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دین کے کام میں اپنا یہ وقت صرف کیا. جو محدث کا نام ہے سب لکھا ہوا ہے. تو ایک محدث نے غالب سفیان نے کہا جب ان کے ساتھی نے, نہیں کہاں اللہ کے لیے ہوا. جو بھی میں حدیث سناتا تھا میرے دل میں ہوتا تھا کہ تم کو یہ حدیث یاد نہیں ہوگی اور تم بھی اپنا حال دیکھ لو. یہ تھا کہ ایسی حدیث سناؤ کہ تم کو معلوم نہ ہو. یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا سنانا. رات بھر یہ کام کیا تھا, لیکن اپنی نیت کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ جو نیت ہونی چاہیے اللہ کے لیے وہ نہیں ہوئی. اس بنا پر نیت کا بہت خیال ہے. خالی مجھ سے بیان نہیں ہونا چاہیے, عملی طور سے ہونا چاہیے. ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو بالکل چھوٹے تھے, ابتدائی کتاب پڑھتے تھے, تب بھی حضرت ہمارے فرماتے تھے تم لوگ کس لیے پڑھ رہے ہو. بہت تعجب ہوتا تھا. وہاں ضرور حسن صاحب نے کہا کہ اللہ وہاں بھی یہی تھا, یہاں بھی وہی. اخلاص کا پر مطالبہ اخلاص کا. بچوں سے بھی کس لیے پڑھ رہے ہو. ہم لوگ کہتے تھے ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, پڑھنے پڑھانے کے لیے پڑھتے کہتے بہت مشکل ہے. کہتے اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہوں تب بھی ہماری نیت صحیح نہ ہو. جو نیت کا درجہ ہے اس کا ہم اہتمام نہ کرتے ہوں, یہ ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگان دین نیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تصحیح نیت کی توفیق رحمت فرمائے. حدیثیں ہیں کوئی شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت مباحثہ کریں گے, ہے کہ نہیں, بہت. یہ اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے وہ پڑھنا پڑھانا ہے جس سے مقصود اپنی اصلاح ہو اور دوسروں کو اس بات کو پہنچانا ہو خلوص کے ساتھ. یہ بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. کوئی عمل بھی کرتا ہے سوچے کہ ہم نے اپنے لیے کیا, دوسرے کے لیے تھوڑی کیا ہے, اور اس کے باوجود اپنی طرف منسوخ نہ کرے. اللہ کے فضل سے یہ کام ہو گیا. تتم الصالحات ہر کتاب آخر لکھتے ہیں نا, بھول بھی جاتے ہو تو وہ نہیں لکھتے. میں بھی بھول جاتا ہوں. الحمدللہ تتم الصالحات بے فضل یوں کرمی پڑھتے ہیں, دیکھ لینا. اللہ کے فضل سے یہ کام پورا ہوا, یہ تصویر پوری ہوئی. تتم الصالحات جتنی نیک چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے فضل سے پوری ہوتی ہیں. اب ہمارے کہتے ہیں فضل کی بات ہے کہ اتنا بڑا کام ہم نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا, اس کی تاریخ بھی کیا ہوگا. کئی سال میں پورا ہوا ہے نا, یہ پورا ہو گیا. الحمدللہ پورا ہو گیا. 50 سال کے بعد 45 سال کے بعد اخبار اصلاح پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ اللہ کا شکر ہے, ہمارا کمال نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ نے اتنی زندگی دیا تب تو پوری ہوئی یہ چیز.
اگر نہ دیتے 40-45 سال تو اقوال سلف پوری ہوتی، اب پوری ہوئی ہے، اب پوری ہوئی ہے، اب بھی کچھ نہ کوئی حرف لکھا لیکن پوری ہو گئی الحمدللہ۔ تو میں تو اللہ کا شکر یہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اقوال سلف میں ہمارا کیا ہے، اللہ نے ہم کو وقت دیا، اللہ نے ہم کو آنکھ میں روشنی دیا، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قوت دیا، اللہ تعالیٰ نے دل دماغ کو ٹھیک رکھا، تبھی ہوا۔ اگر ایک چیز میں کمی ہوتی، وقت ہی نہیں ملتا، تو آپ پورا کر سکتے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں راشا ہو جاتا جیسے ہے، مجھ کو لکھ سکتے تھے۔ آنکھ میں روشنی کم ہوتی میں بند کر دیتا ہوں کتاب، اب بھی یہاں بھی ہے، سوچے بیٹھتے پڑھتے ہی رہتا الحمدللہ۔ پھر اقوال سلف جو 11 جلدوں میں پھر شروع کیا میں نے پڑھنا اس کا، اور نشان لگانا شروع کر دیا ہے۔ وہ بھی ایک کتاب ہو جائے گی چھوٹی 100 صفحے کی، کہ کون سا قول ہم کو زیادہ پسند ہے، اس کی میں تعین کر رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں۔ تو سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کے فضل ہی سے نعمتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کے فضل ہی سے تکمیل ہوتی ہے۔ اس بنا پر بزرگان دین بھی جو بھی کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے نماز پڑھ لیا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کے بارے میں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اللہ آپ کی طرف سے ندا تو ہو رہی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، لیکن ہم نہیں آ سکتے بغیر آپ کے حول و قوت کے۔ شروع میں بھی اللہ کے حوالے کیا اور بعد میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک فریضہ ادا کر لیا۔ یہ شروع میں بھی یہی کہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم مسجد آ سکے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہا جاتا حی علی الصلاۃ، بے ادبی ہے، اگر یہ کہیے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ ہم کو حول و قوت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک ہم جا سکیں۔ ابھی دیکھیں کبھی نہیں جا سکتا، حول قوت نہیں چل سکتا، چلے گئے وہاں سے آگے 2-3 میل سے دور دوڑے لوگ آ جاتے ہیں، بعد میں یہاں سے آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ کسی سے کوئی کار خیر ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے یہ کام پورا کرا دیا۔ فلاں سے نہیں ہو سکا، فلاں سے نہیں ہو سکا، اس کی تذلیل نہ کرو، جو اللہ نے تم کو توفیق دیا اس کا شکر ادا کرو، یہ ہے نیت۔ ایک بات موری اقبال کہتے ہیں، بڑی اچھی مجھ کو معلوم ہوتی ہے، ہر جگہ بیان کرتے ہیں، ان کو یہ اتنا ضرور یاد ہے اتنا، یہ کہ اخلاص کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے، وہ آدمی نہیں ہے یا نہیں کیا، اس کام کو آپ پورا کر دیجیے، یہ اخلاص کی بات۔ آپ کے ثبوت نہیں ہے کہ وہ بجھائیں، کیونکہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو چکا، میں نے کہا ایک صاحب سے کتاب بجھا دیجیے، کہا یہ تو فلاں کا کام ہے، مجھے کہا دیا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس وقت آپ کے ذمہ لازم تھا کہ اس کو بجھا دیتے، نہیں بجھا انہوں نے۔ اس وقت دوسرے تھے بوڑھے آدمی آئے تھے کہ ان کے ذمہ، اب ان سے کچھ عطاوت نہیں ہوگی ان سے، تو میری بات بھی چل دی انہوں نے، مجھے بہت راضی ہوا، اب تک راضی ہے، تبھی کہہ رہا ہوں۔ مدارس وہ ہے نہیں اس وقت، وہ رہتے شاید نہ کہتے، یہ بالکل کیا ہے، غیر اخلاص کی بات ہے۔ اخلاص کی بات کیا ہے؟ جا کے بجھا دیتے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھ کو تو یاد ہے، اب تک نہیں بجھایا، کیا کہ فلاں کا کام ہے۔ وہی جو رکھے گئے تھے بوڑھے آدمی، ان سے چونکہ ضد تھی ان لوگوں کو، اس بنا پر کہا کہ وہ بجھائیں گے، تو میرا کیوں کیا ہے؟ میں تو تم سے بھی کہہ سکتا ہوں، وہ خصوصی تھے، آپ عمومی ہیں، اس کی فرما برداری کریں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہے عمل کی توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے حضرت بیان کرتے تھے، لیکن میں نے عربی کتاب میں دیکھا ہے، لکھا ہے کہ ایک شخص تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے 20 سال یا 25 سال، 25 سال ایسے ہی، ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ میں نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے دل میں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ آج ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اچھا، اب تک اس کا مطلب کہ لوگوں کے لیے تم نے پڑھا تکبیر اولیٰ سے؟ 20 سال یا 25 سال کا ہے لکھا ہوا، عربی کتاب میں بھی، اردو کتاب میں، حضرت کتابوں میں بھی، لیکن اب دماغ تو یہ کہ 20-25 کی عادت نہیں یاد آ رہا ہے، 20 سے کم نہیں ہے، پوری نمازیں دہرایا انہوں نے، کیونکہ اب تک جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی تھی میں نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی تھی، اب جو فوت ہوئی تکبیر اولیٰ تو کیوں مجھے خیال ہوا لوگوں کا، لوگ کہیں گے کہ آج ان کی ختم ہو گئی، اس غیرت کی وجہ سے انہوں نے پڑھا۔ یہ حضرت سناتے تھے کہیں سے
لیکن عرب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کسی میں دیکھیے یہاں بھی موجود ہے. اخلاص کا بہت خیال ہم سب لوگوں کو چاہیے. کوئی کام ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے یہ کام ہوا ہے. یہ سبھی کو کہہ رہا ہوں, اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے اتنی زندگی دی کہ اتنی 11 جلدوں کتابیں میں نے لکھ دیا. نہ دیتے مر جاتے لکھ پاتے. عام طور سے کتابیں جو ہیں سب کی پوری نہیں ہوتی. کوئی 6 جلد کو مر گیا, کوئی 5 میں مر گیا, کوئی 5 میں پڑھو گے. بہت سے لوگ اس میں ایسے ہیں جو پوری کیا انہوں نے, فتح الباری پوری کیا انہوں نے, فلاں پوری کیا. مسلم کی طرح ملہم نہیں پوری کر سکے وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی, وہاں تقی صاحب نے اس کو پوری کیا ہے کہ نہیں. ہاں, تو اس بنا پر پوری کرنا بھی تکمیل کسی چیز کی یہ بھی اللہ کے فضل سے. قوت بحال رہے, عمر بھی رہے گی تب سے کرو گے. قوت بھی رہے, روشنی رہے گی, ہاتھ رہے گی تبھی پوری کرو گے, اور وقت زندگی ملے تبھی تو پوری کرو گے. بہرحال ہمارا آپ کا کام یہ ہے عمل کرنا دین کا اخلاص کے ساتھ. فرق صرف یہی ہے, اور جگہ کسی طرح ہو رہا ہو, اور جگہ اخلاص میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن ہوتا ہے بہت سے لوگ مفید ہوتے ہیں. لیکن ان جگہوں میں جس کی بنیاد ہی اخلاص پر ہے, ہر کی بے اخلاص قدم می زند, ہر کی بے اخلاص قدم می زند, اسی وقت کو دم می زند. جو اخلاص سے قدم رکھتا ہے تو وہ اسی وقت ہے جو قدم رکھ رہا ہے, دم مار رہا ہے. اس بنا پر بہت زیادہ اخلاص کی قدر ہے. ماشاء اللہ صاحب کے بہت اس کی قدر تھی, بہت اس کی طرف ترغیب تھی, بہت زیادہ اس پر مواقع بھی تھا. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ آج ہمارے افتتاح مدرسے کا دن ہے. افتتاح مدرسہ, تعلیم ہو یا نہ ہو, مدرسے کا افتتاح ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کے فرائض ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے ہم کو توفیق رحمت فرمائے. جو فرائض جو خدمات ہیں اس کو ادا کرنے کے ہم کو توفیق رحمت. ہر کسی کا کام ہے مولانا, اپنے لیے جو مدرسے ادارے میں رہیے, یہ نہیں کہ صرف ایک کام ہے. بھائی اب ذمہ دار ہیں, کوئی لڑکا غلطی کر رہا, اب اس کو روک سکتے ہیں نرمی کے ساتھ, رفق کے ساتھ, محبت کے ساتھ کرنا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہی سے اخلاص کی جس بنیاد ہم رکھیں. میں بھی بہت ارادہ کر کے آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اخلاص سے آپ لوگ کی خدمت کوئی بھی ہو, علمی ہو, عملی ہو, جو بھی مالی ہو, اخلاص سے ادا کرنے کی توفیق میں کوئی ہمارا احسان نہیں. آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں گے, میں کروں گا اللہ کے دین کے سلسلے میں مدد کریں گے. کوئی اس میں کوئی تفوق ہم کو نہیں. آپ اپنا کام کیجیے, ہم اپنا کام کریں. یہ کہ مدرسے کے خیر خاطر سبھی کو رہنا ہے, سبھی کو رہنا ہے کہ تاکہ مدرسہ ہی چل سکے. پھر اللہ ہی پر بھروسہ ہے. جو بھروسے تھے وہ سب ختم ہیں. کوئی ہمارے ذہن میں کوئی نہیں ہے کہ جسے ہم کر سکیں, لیکن چلے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائیں گے. سبھی کی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اب جو لوگ نہیں آنا چاہیے, کیسے کام ہوگا, کہیں جانا تو نہیں ہے. بھائی کسی قصبے میں ہم کو بھیجنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں چلے جائیے, وہاں چلے جائیے. قصبے تو ہے نا, بمبئی نہیں جا سکتے, فلانے نہیں جاتے. معلوم کیا صورت پیدا ہوتی ہے. اس وقت کہنا ہو یہ خیال نہیں آتا, یہ مت ملیے گا. اس وقت تقریب ہے تو یہ میرا خیال آ گیا. آنا چاہیے, کوئی ضرورت ہو. سب ضرورت مند ہے مولوی صاحب, ہر مدرسہ ضرورت مند ہے. کیا دارالعلوم محتاج نہیں ہے؟ سب پریشان ہیں. کیا ہوگا, بڑے بڑے ادارے یونیورسٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں, ایٹ بند ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. اس بنا پر دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کام کرنے کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ, آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اخلاص کے ساتھ. اجر اللہ دینے والا ہے, اجر اللہ. آپ یہی سمجھیے کہ اللہ پر ہمارا اجر اللہ دے گا, چاہے کسی کے ہاتھ سے دے, لیکن اللہ دینے والا ہے. اللہ موتی حقیقی ہے, کوئی ہمارا بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خدمت دین کی توفیق کسی اعتبار سے ہو. بہت اچھا لفظ ہے, دیر میں دامے ہے نا, رب سے یہ بات اچھا لفظ ہے. کسی طریقے سے آپ مدد ہو تو مدد
دینی ہی سمجھ جائیں گے. اس بنا پر ہم اپنے لڑکوں کو بھی اپنے بچوں کو یہ سب ہمارے اولاد ہی سمجھیے. آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اخلاص کے ساتھ شروع کیجیے. بڑی کمی اس کی ہے. دین ختم ہو رہا ہے. علم دین تو عموماً صحیح علم دین سے لوگ برگشتہ ہی نہیں بلکہ محروم بھی ہوتے جا رہے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ شروع کرنا ہمارا اخلاص پر ہو, آپ کی رضا کے ساتھ ہو. آئندہ ہمارے لیے سہولتیں اللہ پیدا فرما دے, قبولیتیں عطا فرما دے, آسانیاں پیدا فرما دے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دعا کے لیے جو ہو ہمارے بزرگان دین بہت سے آئے گئے, یہاں آئے, اللہ تعالیٰ سب کی جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرمائے, اجر ثواب مرحمت فرمائے. اس وقت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنے ہمارے اکابر اٹھ گئے, ہم میں سے جدا ہو گئے. کوئی کچھ ٹھیک نہیں کب کس کا کیا ہو جائے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس ملک میں بھی بہت سے ہمارے اکابر گئے. اب سب کا کہاں تھا نام ہو. ابھی معلوم ہوا کہ اپنے ایک خاص محسن, ہمدرد, غمخوار, مدرسے کے لیے مددگار, ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے. کیا نام تھا؟ عبداللہ بھائی داڑھی نظامیہ, جانتے ہوں گے بہت بڑے آدمی. ان کے لڑکے ڈاکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر انور صاحب, اور دیکھتے ہیں بہت مدد کرتے تھے مدرسے کی. اس اعتبار سے وہ اس قابل ہیں کہ ان کے لیے دعا, ان کی صحت کے لیے, سب کی صحت کے لیے. اور جو مرحومہ ہیں ظاہر ہے کہ بیوی سے کتنا آدمی کا تعلق ہوتا ہے, صاحبزادے ماں سے کتنا تعلق ہوتا ہے. سب لوگ غمگین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے غم کو ہلکا کرے, اور ان کی والدہ کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے, بیان کیا ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور جو ثواب کا کام ہے آخر میں کچھ پڑھ کر کے بھی بخش بھی دیا جائے گا. اس کا بھی ثواب انہیں کو عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے مرحومین ہیں جو اس وقت کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, علماء کی مغفرت فرمائے. بہت سے علماء بیمار ہیں اور بہت سے صالحین بیمار ہیں. اللہ ان کو صحت دے. جو اچھے ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور ہمارے عبداللہ بھائی داڑھی والے کی اہلیہ کو اللہ جنت نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرمائے. ہر قسم کی ان کو عزت اور عزت اور انعام سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے. صالحت ہی ماشاء اللہ, صالح شخص کی اہلیت ہی, صالح شخص کی ماں تھی. اللہ تعالیٰ سب کا ان کو اجر ثواب مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی جو ابتدا کر رہے ہیں دین کی اچھی نیت سے اس کو ابتدا کرنے کی توفیق دے, اور آگے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے. علمی اور تربیتی, تعلیمی اور تربیتی ہر قسم کو کے حقوق کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق فرمائے. مدرسین کو بھی, منتظمین کو بھی, طلبہ کو بھی. ہماری معیاری مدرسہ ہو جہاں اصلاح و تربیت کا کام ہو رہا ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ ترقی دے. مالی اعتبار سے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. یہاں لوگوں کے دلوں میں داعیہ اور جذبہ تعلیم و تربیت کا ہو, خلوص کے ساتھ یہاں آنا جانا رہنا ہو. یا اللہ مجھے بھی توفیق دے اعمال صالحہ کی, حسن نیت کی, حسن اخلاق کی, سب کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم کو ہمارے تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اب دعا کیجیے, درود شریف بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہماری نشست کو بھی قبول فرمائے, جو کچھ بیان ہوا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو متوفیات ہیں متوفین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات عالیہ سے مالا مال فرمائے. جو بھی ہمارے مدرسے خارخواہ ہیں, معین ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. مزید توجہ اللہ تعالیٰ ان کی مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.